بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سوچنے کی بجائے کچھ کریں بھی، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر نوجوان جو ہیں ان کو کہتے یہ سنا جاتا ہے کہ میرا ارادہ ہے میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، یعنی شیخ چلی کی طرح خواب پر خواب، خواب پر خواب، اور کچھ کرنے کا کہیں تو وہ ڈگمگا جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ نہیں محترم سامعین، اگر واقعی ارادہ ہے کسی کام کو کرنے کا اور وہ اچھا کام ہے تو پھر تھوڑا سا کسی سے مشورہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے اور اس کام کو شروع کر دیجئے، کیونکہ نفع نقصان میرے اور آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، میری اور آپ کی اگر نیت صاف ہوئی تو انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ تعالیٰ اس کے اندر مجھے اور آپ کو کامیابی دیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف سوچتے ہی خواب خواب خواب، نہیں کچھ محنت بھی کریں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ خواب پر کچھ نہیں ہے، سوچنے پر کچھ نہیں ہے، ارادہ کرنے پر کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اچھی سوچ پر نیکی مل جائے گی، لیکن آپ جو ہے وہ عملی جد و جہد جب تک نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر اچھی سوچ ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں سے نہ ڈریں، لوگوں سے نہ گھبرائیں۔ اگر واقعی اچھا ہے، چند اپنے اہم دوست، والدین، ان سے مشورہ کریں، اس کام کو کر گزریں۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو بندہ جس کام کی بھی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، عملی جو ہے وہ اس پر کوشش، عملی طور پر اس پر کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اپنی کوشش کا نتیجہ وہ عنقریب دیکھ لے گا۔ ممکن ہے اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے، جیسا کہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی کی جد و جہد جو ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر یہ دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے کام شروع کیا، وہ اکیلے تھے، وہ چلتے گئے، قافلہ بڑھتا گیا، وہ ساری دنیا ان کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویرانگی کے اندر، ویران علاقے کے اندر ایک چھوٹی سی شاپ شروع کی، ایک چھوٹی سی ریڑھی لگائی، تو وہاں جو ہے وہ اب رونقیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ابتدا تو کسی نے کرنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سب کچھ بنا بنایا مل جائے اور ہم کوشش نہ کریں۔ اور پھر اکثر جو ہے وہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ حالات ابھی کچھ بہتر نہیں ہیں، حالات کچھ بہتر ہو جائیں پھر کریں گے، حالات کچھ بہتر ہوں گے تو پھر کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جو ابھی میرے اور آپ کے حالات ہیں، اس سے بہتر حالات جو ہیں وہ آنے والے وقت کے اندر نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشقت کے اندر اس کو پیدا کیا ہے، آزمائش کے اندر اس کو پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ نے مشقت کے اندر پیدا کیا ہے، اور دن بدن آزمائش کے اندر، جد و جہد کے اندر، مشقت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حالات جو ہیں وہ اس سے بہتر نہیں ہوں گے۔ آپ جن حالات کی توقع جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ پورا کوئی گراؤنڈ بنا کر آپ کو دے دے اور پھر جو ہے وہ بھاگنا شروع کریں، اس طرح نہیں ہے، کچھ کرنا ہوگا آپ کو۔ وہ شیخ چلی کا مشہور واقعہ، اکثر دوست کہتے ہیں اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کروا دیں، تاکہ جو لوگ خواب ہی خواب ان کو جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ کام کرنے کی توفیق ہو، صرف سوچے نہیں۔ محترم سامعین، یہ ذہن میں رکھ لیں، اکثر لوگ جب کوئی جگہ لیتے ہیں وہاں کھیتی باڑی شروع کر لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، اسکول بنا لیتے ہیں، کوئی فیکٹری لگا لیتے ہیں، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہاں میرا بھی ارادہ تھا، میں نے بھی ادھر مکان بنانا تھا، لیکن بس پھر آگے ان کے بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی ادھر اسکول بنانا تھا، لیکن آگے پھر بہانہ۔ میں نے بھی ادھر جو ہے وہ ہسپتال بنانا تھا، سوچا تو بہت تھا، لیکن آگے پھر بہانہ۔ نہیں، جو کرنا ہے کریں۔ شیخ چلی کی طرح ایسے ہی خواہ جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں۔ وہ شیخ چلی کے متعلق مشہور واقعہ ہے اس کا کہ وہ ابھی جیسا کہ بازاروں کے اندر جاتے ہیں تو کچھ بچے، کچھ آدمی سامان اٹھوانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بازار سے باہر جو ہے وہ آپ کا سامان پہنچا دیتے ہیں، ہمیں مزدوری دے دیں، آپ کی گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ گھر تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو شیخ چلی کا بھی یہی کام تھا، سامان اٹھانے کا۔
اور اس کی وہ مزدوری لیا کرتا تھا۔ ایک آدمی کا اس نے مٹکا اٹھایا بازار میں سے، وہ مٹی کا جو برتن ہوتے ہیں اس کا یہ مٹکا، اس میں ایک برتن ہے وہ لیا اور اس سے 2 آنے مزدوری جو ہے وہ مقرر کر لی۔ اب وہ چل پڑا، مٹکا اٹھایا ہوا ہے، ابھی مزدوری نہیں ملی، سوچنا شیخ چلی نے شروع کر دیا کہ 2 آنے ملیں گے نا تو میں اس کے انڈے لوں گا، انڈوں سے نکالوں گا چوزے، پھر میرے پاس 1-2 مرغیاں ہو جائیں گی، پھر ان کے انڈے نکلواؤں گا، وہ پھر ان کے بچے نکلواؤں گا، بہت سارے مرغیاں مرغے میرے پاس ہو جائیں گے، پھر میں ان کو بیچوں گا۔ ابھی 2 آنے آئے نہیں ہیں، انڈوں سے شروع ہوئی ہے، دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے۔ وہ کرتے 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 کہتا ہے جو ہے وہ مرغیاں بیچوں گا، پھر میں لوں گا 1 آدھی بکری لوں گا، اس سے جب بہت زیادہ بکریاں ہو جائیں گی پھر میں گائے لوں گا، اس سے پھر بہت زیادہ جب گائیں ہو جائیں گی ان کو میں بیچ کر اونٹ وغیرہ لوں گا، اور جب بہت زیادہ اونٹ ہو جائیں گے تو میں سب کو بیچ کر جو ہے وہ پھر زمین لوں گا، زمین لے کر فیکٹریاں لگاؤں گا، فلاں کاروبار شروع کروں گا، میرے نوکر چاکر ہو جائیں گے اور میں جو ہے وہ فیکٹریز کا مالک ہو جاؤں گا، میرا کاروبار تجارت وسیع ہو جائے گی۔ اور پھر کہا اچھا جب کاروبار وسیع ہو جائے گا، شیخ چلی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بچے آ کر مانگیں گے تو ان کو کیا کہوں گا، بچوں کو کچھ دوں گا۔ شیخ چلی نے جو ہے وہ کہا بچے آئیں گے تو میں ان کو کہوں گا 8 دفعہ ہو جاؤ۔ تو وہ ابھی یہ مٹکا جو اٹھایا تھا نا، جب یہ اس نے کہا نا 8 دفعہ ہو جاؤ تو وہ مٹکا نیچے گر گیا۔ وہ آدمی نے کہا یار تو پاگل ہے، میرا مٹکا تو نے توڑ دیا ہے۔ شیخ چلی نے آگے سے کہا او اللہ کے بندے، تیرا مٹکا ٹوٹا ہے، میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے، میری ساری تجارت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، میرا سارا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تیرا کون سا کاروبار تباہ ہوا ہے، میرا مٹکا تو نے توڑ دیا ہے۔ اس نے کہا تو نے 2 آنے دینے تھے، ان سے انڈے، پھر مرغیاں، پھر مرغیوں سے بکریاں، پھر بکریوں سے جو ہے وہ گائے، گائے سے اونٹ، اونٹ سے آگے کاروبار جو ہے وہ وسیع کرنا تھا، وہ 2 آنے اب مجھے ملیں گے نہیں، میرا تو سارا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ تو کچھ لوگوں کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے، سوچتے رہنا، یہ ذہن میں رکھ لیں کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں آپ کے لیے کرے گا، ہاں 2-3 جو ہے وہ دلاسے دے دیں گے، تسلیاں ضرور دیں گے، نرم باتیں ضرور کہہ دیں گے، حوصلہ ضرور آپ کا بڑھائیں گے، لیکن عملی طور پر آپ کہیں کہ میں کچھ نہ کروں، لوگ ہی میرے لیے سب کچھ کریں، ایسے نہیں ہو سکتا، یا میں خواب ہی دیکھتا رہوں، عملی طور پر کچھ نہ کروں اور سب کچھ ہو جائے، میں سوچتا رہوں اور سب کچھ ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے محنت ہے، جد و جہد ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی جو رہنمائی ہے، سب سے بڑی جو مثال ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے۔ اگر وہ سوچتے کہ حالات بہتر ہوں پھر ہم جو ہے وہ تبلیغ کریں، حالات سازگار ہوں، ماحول کچھ بہتر ہو پھر ہم تبلیغ کریں، تو پھر محترم سامعین یہ دین، صاف ستھرا دین میرے اور آپ تک کبھی نہ پہنچتا۔ حالات جیسے کیسے تھے انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، ماحول ان کے لیے سازگار تھا یا نہیں انہوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی وہ انہوں نے لوگوں تک پہنچائی۔ تو محترم سامعین میں اور آپ ماحول کے انتظار میں نہ رہیں کہ ماحول سازگار ہوگا تو پھر کریں گے، نہیں، جو اچھا کرنا ہے وہ شروع کر دیں، یہ نہ کہیں کہ وہ فلاں مجھ سے آگے نکل گیا میں نے بھی یہ کرنا تھا، فلاں مجھ سے آگے نکل گیا میں نے بھی یہ کرنا تھا، نہیں، سوچنا چھوڑیں، عملی طور پر کچھ کر گزریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت اور حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے کہ سوچ سے بڑھ کر عملی طور پر بھی ہم کچھ کریں، ہم جو ہے وہ صرف خوابوں پر اکتفا نہ کریں، عملی طور پر بھی کچھ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔